میں آپ کو یہ آپ کے توسط سے میں اپنے منسٹر موصوف کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ سوائے اس کے کہ اس کا جو ایک پروگرام تھا کہ اس پہ آپ پکچر لگا دیں، فوٹو لگا دیں اپنے ایسے لیڈر کا جو آپ کی اپنی جماعت نے ریجیکٹ کر دیا جناب اسپیکر، اور ان کو لندن سے بلایا گیا جناب اسپیکر، لندن سے بلا کے ان کو اسی طرح واپس بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر اس کا کوئی مصرف ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے جناب اسپیکر، اس کا کوئی مصرف نہیں ہے جناب اسپیکر۔ نو کراس ٹاک جی، نو کراس ٹاک، نو کراس ٹاک جی۔ رانا صاحب آپ تشریف رکھیں نا، رانا صاحب پلیز تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔ میں رانا صاحب اس میں مثال دوں گا، میں جناب اسپیکر اس رمضان نگہبان پیکج جو آپ کے نزدیک ہے میرے نزدیک وہ نہیں ہے جناب اسپیکر۔ رانا صاحب اور رانا بابر صاحب، جناب اسپیکر اس میں گجرات والا واقعہ میں ضرور اپنے ہاؤس کے گوش گزار کروں گا جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر نو کراس ٹاک جی۔ جناب اسپیکر دیکھیے بات سنیں، کریں گے لیڈر آف اپوزیشن بات کر رہے ہیں تو آپ کائنڈلی پلیز خاموش جناب گجرات کا واقعہ میں یوسف کسیلیا صاحب پلیز اس طرح نہ کریں، آپ بات مکمل کرنے دیں، آپ بات مکمل کرنے دیں نا پلیز جی، کہہ رہی ہوں جی۔ جناب اسپیکر گجرات کا واقعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے جناب اسپیکر۔ ایک نجی ٹی وی کا کیمرہ مین گیا ہے اور وہاں پہ اس نے کیپچر کیا سارا حال جناب اسپیکر، کہ ایک تھیلا ہوتا ہے جناب اسپیکر، وہ تھیلا ایک گھر کے سامنے لے جاتے ہیں، اسی تھیلے کی پکچر اور وہی جو آٹے کا بیگ ہوتا ہے جس میں آٹا ہر چیز موجود ہوتی ہے اس کو اگلے گھر لے کے چلے جاتے ہیں، اور وہی وہ جناب بیگ سرکولیٹ کرتا ہوا شام کو ان کے ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر یا تحصیلدار کے آفس میں جناب دوبارہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ان کے نگہبان رمضان پروگرام کا جناب اسپیکر حال ہے۔ جناب اسپیکر اب مہنگائی انفلیشن کی طرف میں بات کروں گا۔ اب جناب اسپیکر موجودہ حکومت کا جو آغاز ہوا تھا وہ جناب اسپیکر ہوا تھا 9 اپریل سے، جب ایک ٹیک اوور ہوا اور ایک جمہوری عوام کی منتخب کردہ حکومت کو ایک ٹیک اوور کے ذریعے جناب اسپیکر ختم کیا گیا۔ اس وقت سے لے کے آج دن تک جناب اسپیکر، جب 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی اس وقت جناب اسپیکر 155 روپے ڈیزل تھا جناب اسپیکر، اور 130 روپے جناب اسپیکر پیٹرول تھا۔ آج آپ جناب اسپیکر خود دیکھ لیں، میں جناب اسپیکر اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے تقریباً ڈبل پہ پہنچ چکا ہے جناب اسپیکر۔ اور ایک بات میں اپنے ٹیلی بینچز کے دوستوں کو یاد کروانا چاہوں گا کہ ان کے جو جلسے ہوتے تھے اور ان کی جو اب چیف منسٹر ہیں وہ ایک بات کرتی تھی جناب اسپیکر، اور اس بات کو لوگوں نے سنا اور انہوں نے کوشش کی کہ اس بات کے ذریعے، اس جھوٹ کے ذریعے میں لوگوں کو ٹریپ کروں، گو کہ لوگ ٹریپ نہیں ہوئے جناب اسپیکر۔ اب وہ ہے جناب اسپیکر 300 یونٹ فری۔ جناب اسپیکر مجھے تو اس بجٹ میں کہیں بھی 300 یونٹ فری نظر نہیں آ رہا جناب اسپیکر۔ میں جناب اسپیکر نو کراس ٹاک جی پلیز، رانا بابر صاحب پلیز خاموشی کر۔ 300 یونٹ فری جناب اسپیکر، اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی، میں جناب اسپیکر اگر جناب اسپیکر 300 یونٹ کی اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو طریقہ ان کو ہم بتا دیتے ہیں، یہ فیسیلیٹیٹ کریں جناب اسپیکر، یہ سبسڈائز کریں۔ یہ کیوں نہیں سبسڈائز کرتے غریبوں کے لیے؟ سارا پیسہ جناب اسپیکر گورنر ہاؤس، جس کا جناب اسپیکر بجٹ انہوں نے رکھا ہے 775 ملین کا، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جناب اسپیکر گورنر میں؟ ادھر گورنر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے جناب اسپیکر؟ 775 ملین گورنر ہاؤس کا اور 1033 ملین سارے انہوں نے رکھا ہے چیف منسٹر آفس کا، اور 300 یونٹ کے لیے آپ
اپنے غریب کو سبسڈائز نہیں کرتے. جناب اسپیکر ان کو سبسڈائز کرنا پڑے گا, نہیں تو. اور میں آپ کو جناب اسپیکر ایک بات بتا دوں, اگر یہ نہیں کرتے تو ایک دن ان کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا, عوام ان کے گھروں میں گھسے گی. جناب اسپیکر ان کا مین نعرہ تھا 300 یونٹ کا. سر آپ ہاؤس ان آرڈر کروا دیں. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جناب رانا بابر صاحب, رانا بابر صاحب پلیز. کیا کر رہے ہیں سر؟ آپ سارے بڑے آنریبل ممبرز ہیں, کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ جب لیڈر آف اپوزیشن اسپیچ کر رہے ہو تو آپ پلیز خاموشی اختیار کریں. جناب اسپیکر 300 یونٹ کی فراہمی اگر یہ کرتی ہے, ہم ان کے 300 یونٹ کی فراہمی اگر حکومت پنجاب کرتی ہے جناب اسپیکر, تو اس 300 یونٹ کی فراہمی میں ہم اپوزیشن ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. جناب اسپیکر ایک بات اور, پی ڈی ایم کی یہ ٹھیک ہے جناب اسپیکر, یہ ہمارے پنجاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن میں ان کو ذرا شیشہ دکھا دوں. جناب اسپیکر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت افراط سر کی شرح 12.7 تھی. 12.7 جب ہماری حکومت جناب ختم ہوئی تھی اس وقت 12.7 افراط زر کی شرح تھی. جناب اسپیکر پلیز ملک ارشد صاحب اس طرح نہ کریں, خاموشی. جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر پلیز. ہاؤس ان آرڈر پلیز. جناب اسپیکر یہ میں فگر دے رہا ہوں ملک ارشد صاحب. جب جناب اسپیکر ان کو اگر اعتراض ہوگا تو یہ اس کے جواب میں مجھے بتا دیں. جناب اسپیکر آپ میڈم جب آپ کی باری آئے تو آپ جو بھی بات کہیں گی ہم اس کو وہ کریں گے, لیکن آپ مہربانی کریں, جناب خاموشی اختیار کریں. آپ نو کراس ٹاک جی, نو کراس ٹاک جی. جناب اسپیکر جو پی ڈی ایم کا دور تھا جناب اسپیکر 9 اپریل سے وہ پی ڈی ایم کا دور شروع ہوا. جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں جو نگران گورنمنٹ تھی پنجاب کی وہ بھی تسلسل تھا, اور جو ایک سو کالڈ نگران گورنمنٹ اگست میں بنی جناب اسپیکر وہ بھی ایک تسلسل تھا. تو اس تسلسل کے بعد جہاں پہ جناب اسپیکر آج ہم کھڑے ہیں اس وقت ہم 39.18 پہ کھڑے ہیں. جناب اسپیکر اس وقت جو افراط زر کی شرح ہے وہ 39.18 ہے. کہاں 12.7 کہاں 39.18 جناب اسپیکر, جس میں آپ کا جی ڈی پی کے جو 36% ہے جناب اسپیکر وہ تو آپ کا قرضوں میں چلا جاتا ہے. تو پنجاب کو یہ کیا دیں گے؟ میں جناب اسپیکر یہ اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا متاثرہ صوبہ پنجاب نے ہونا ہے اس کا, اور اس کا سارا بوجھ پنجاب پہ پڑتا ہے. تو جن کی گورنمنٹ 85 سے بھی آ رہی ہے اور جن کی گورنمنٹ پچھلے 18 ماہ سے بھی آ رہی ہے, تو یہ تو ایک انلیگل بجٹ کو کور دینے کے لیے جا رہے ہیں. ان کا پنجاب کی عوام کے ساتھ جناب اسپیکر کوئی سروکار نہیں ہے. جناب اسپیکر جناب اسپیکر سیف سٹی پروگرام اور لا اینڈ آرڈر کے لیے انہوں نے 163 ارب اور سیف سٹی پروگرام کے لیے جناب اسپیکر پروجیکٹ کے لیے انہوں نے 2 کروڑ روپے رکھے ہیں. اب سیف سٹی پروگرام اور لا اینڈ آرڈر 163 ارب روپے انہوں نے رکھا ہے جناب اسپیکر لا اینڈ آرڈر میں پولیس کے لیے. سیف سٹی پروگرام کے لیے انہوں نے 2 کروڑ روپے رکھے. میں سر ان کو کمبائن سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی شعبہ میں سمجھتا ہوں, کیونکہ انڈائریکٹلی وہ بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں جناب اسپیکر پولیس کے ساتھ ہی. اب جناب اسپیکر جو ہماری جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کی تو پچھلے 9 مہینوں میں ہمارے ورکرز کا, ہمارے لیڈرز کا, ہمارے جتنے ریپریزنٹیٹو ہیں ان کا کسی کا گھر اس پنجاب پولیس نے جناب نہیں چھوڑا جس کی 4 دیواری انہوں نے پامال نہ کی ہو. جناب
میں یہ کہوں گا کہ جو ڈیوٹی پنجاب پولیس پاکستان مسلم لیگ نواز کی دے رہی ہے، یہ پیسے انہوں نے کیوں ان کو گھر تھوڑا نوارا ہے؟ یہ تو اس سے زیادہ جناب اسپیکر ہاؤس آپ ان آرڈر کروائیں گے تو میں آرڈر ان ہاؤس جی. رانا بابر صاحب، ملک ارشد صاحب، آپ تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں پلیز، اس طرح نہ کریں. جناب اسپیکر ملک صاحب آپ تشریف رکھیں پلیز. ملک صاحب، ملک ارشد صاحب تشریف رکھیں. جناب اسپیکر آرڈر ان ہاؤس پلیز. میرے آرڈر ان ہاؤس پلیز. جناب اسپیکر میرے دوست جو بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کا جھوٹ نہیں سن سکتے، جناب اسپیکر ہماری 2 نسلیں ان کا جھوٹ سن رہی ہیں صاحب. ہمارے تو بزرگوں نے بھی ان کا جھوٹ سنے ہیں، اور سن کے، اور جناب اسپیکر ان کے جھوٹ سن کے، ان کے جھوٹ سن کے جناب اسپیکر ہمارے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، اور آپ کے بزرگ بھی ان کے جھوٹ سنتے رہے ہیں. جناب اسپیکر میڈم ان کے پاس پلیز. پنجاب میں کئی دفعہ ایبسولوٹ میجورٹی رہی ہے. انہوں نے جناب اسپیکر ایک ہی کام کیا ہے. ان کا ایک پوائنٹ تھا جناب اسپیکر، ان کا پوائنٹ تھا لکشمی چوک. جس وقت بارش ہوتی تھی ان کے پاس لانگ بوٹ ہوتے تھے، چھتری اور لانگ بوٹ پہن کے ادھر پہنچ جاتے تھے. اس کے علاوہ کوئی انہوں نے کام کیا جناب اسپیکر مجھے بتائیں. جی ہمیں کہتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو جناب اسپیکر یہ فگر کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ نے 163 ارب روپیہ رکھا ہے جناب اسپیکر. عمران خان، شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود الرشید صاحب، عمر سرفراز چیمہ، میاں اسلم اقبال، جن کو ہم نے 1 مہینہ پرپوز کیا ہے جناب اسپیکر، ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے وہ. ہمارے جناب اسپیکر 10 مارچ کو انہوں نے ایم پی اے ایک پرامن احتجاج میں انہوں نے اٹھا لیا. ہمارے ہزاروں ورکر، میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں جناب اسپیکر، میرے اپنے ڈسٹرکٹ میاں والی کی میں بات کروں جناب اسپیکر، ادھر 14 پولیس اسٹیشن ہے، 9 پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر ہے 780 کی. ہم پورا ڈسٹرکٹ دہشت گرد ہیں جناب اسپیکر اس پولیس کے مطابق، جس کو آپ 163 ارب دے رہے ہیں تاکہ وہ پنجاب کے شہریوں کے گھروں کی پامالی کرے اور چادر اور چار دیواری کی پامالی کرے. کم از کم جناب اسپیکر پوچھیں تو صحیح ان کی کارکردگی کیا ہے. ان کی کارکردگی یہی ہے جناب اسپیکر کہ یہ پیٹرول ڈلواتے ہیں جناب اسپیکر جو نزدیکی تھانے کا پمپ ہوتا ہے. جناب اسپیکر یہ میں پنجاب کی ٹرو سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں. جو نزدیکی پیٹرول پمپ ہوتا ہے جناب اسپیکر یہ وہاں سے پیٹرول ڈلواتے ہیں، اور جو ان کو